میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عمرانی فکر کا خلاصہ، میرے 50 سال سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر کا حاصل، جسے میں نے آج کی اس الوداعی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے تو اس کا تحفہ جسے میں قرار دے رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ایک شکوہ ہے۔ بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، محب بھی، عقیدت مند بھی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہاتھ بھی چھوڑتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو، روکتا بھی، لیکن افسوس، سخت افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ سے بھی یہ شکوہ ہر کسے از ظن خود شد یار من، اقبال نے شکوے کیے ہیں۔ نابغہ عصر، ہر کسے از ظن خود شد یار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا۔ وَاسْتُرُونِ من نجس اسرار من، میرے اندر سے اس نے میری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش کیا۔ میں کیا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کوئی شاعری پڑھ لی، اثر گھوم گیا، اثر گھوم گیا، بس اقبال نے بنا دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ جو ہے مرا یاراں غزل خواندے شمندر، مجھے لوگوں نے ایک غزل خان سمجھ لیا، شاعر سمجھ لیا۔ میں جس طرح سے مجھے بھی بس ایک مدرس سے قرآن سمجھ لیا۔ میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے، میرے اصل مقاصد کیا تھے، میرے اصل ہدف کیا تھے، اور ہے اللہ کا فضل ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے، وہ کیا ہے، اس پر توجہ۔ اس کو تو میں نے ذریعہ بنایا ہے، ساز سکون بہانا ہے اس کو۔ میرا مقصد ہے کہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے۔ اونٹنیوں نے اڑا دی ہے اپنی رسیاں، علاقہ بے زمام ہو کر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتے ہیں، جمع ہو جائیں وہ منزل کہ جو اللہ نے ان کے لیے معین کی، رسول نے معین کی، اس کی طرف پیش قدمی کریں۔ میرا تو مقصد یہ ہے۔ دیکھیے، جہاں تک تاریخی اور ملی معاملے کا تعلق ہے، میں ماضی سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں، بات لمبی بہت ہو جائے گی۔ البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل یہ موجود ہے، اس کو پڑھیے۔ ماضی کیا ہے ہمارا، بنی اسرائیل کا ماضی کیا تھا، یہ دو ہی امتیں دنیا میں رہیں، امت سابقہ، امت موجودہ حاضر۔ حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں، اور یہ آئی ہیں کتاب و سنت اور حدیث کی روشنی میں، اور پھر جو اللہ نے تعقل، عقل سے کسی چیز کو سمجھنا، اس کی جو صلاحیت دی تھی، اس کا حاصل کیا ہے۔ نمبر 1، جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت الساعہ، جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے، یہ سب دگرگوں ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا، یا ٹوین ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گئے، یہ پوری دنیا صفا، یہ زمین بالکل کھلی چٹ کے میدان ہو جائے۔ وہ زلزلۃ الساعہ، سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ آئے گا۔ اس کے ایک وقفے کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ قیامت نہیں ہے، یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں، یہ قیامت، یہ الساعہ ہے، جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا، یہ اٹھایا جانے والا دن قیامت ہے۔ قام یقوم قیامت، قیامت کھڑے ہونا،
तमाम इंसान जिंदा कर दिए जाएंगे अपनी अपनी कब्रों से, या जहां जहां भी उनके कुछ बकाया जात कहीं है वहां से भागे हुए चले जाएंगे। उसके बाद यौम क़यामत के बाद यौम आखिर शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये सबसे बड़ी हकीकत, सबसे बड़ी हकीकत, सबसे बड़ी हकीकत। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच ये कि वो ज्यादा दूर नहीं है। नौ इंसानी बहसियत मजमूई अपने क्लाइमेक्स को पहुंच गई है। 12 पहली बात। दूसरी बात, अहादीस नबविय्या से मालूम होता है उस क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया पर हुए अर्जी पर कोई एक साहिब ईमान भी नहीं होगा। काफिर, मुशरिक, ज़लील। साहिब ईमान जो है एक खास वक्त में एक खास हवा चलेगी जो उनके दिलों में से ईमान को निकाल कर ले जाएगी, उनकी इंतकाल हो जाएगा उनका। और क़यामत का ज़लज़ला जो है वो अहले ईमान पर नहीं आएगा बल्कि सिर्फ कुफार मुशरिकीन पर। उससे पहले एक दौर है जबकि पूरे कुरे अर्ज़े पर अल्लाह का दीन नाफिज होगा, कायम होगा। खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत का निज़ाम आएगा। ये गोया के क्लाइमेक्स होगा इंसान का। इंसान को बनाया गया था खलीफतुल्लाह फिल अर्द। ये खलीफतुल्लाह फिल अर्द और ये खिलाफतुल्लाह फिल अर्द जो है ये पूरी दुनिया पर जब पूरे अर्श पर कायम हो जाएगी तो वो इंसान का क्लाइमेक्स, आदम का क्लाइमेक्स ये होना है, वो करना है। अगरचे अभी हम नहीं सोच सकते कहां से हो जाएगा, किधर से हो जाएगा। हालात तो बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। हमारी कोई हैसियत नहीं, बड़े का के बराबर नहीं, लेकिन होना है। ये खबर दी हुई है मुहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा सादिकुल मस्दूक। ये मेरे खुतबात खिलाफत नामी किताब के अंदर से ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। अलबत्ता उससे पहले उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह के अज़ाब के बहुत बड़े बड़े शदाइद अभी आने हैं। क़यामत उससे पहले एक दौर के जमीन पर अल्लाह अल्लाह करने वाला एक भी नहीं बचेगा। ये हदीस के अल्फाज़ हैं। उनको पहले ही मौत दे दी जाएगी, बड़ी सहल मौत। उससे पहले पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन का गलबा, अल्लाह की हुकूमत, खिलाफत अला मिनहाज। उससे पहले का दौर जो है जिसमें हम हैं इस वक्त, ये मुसलमानों के लिए शदाइद, मसाइब, जिल्लत, मस्कनत, ज़ौफ़, बेवक़री, बेहैसियती, कम हिम्मती, बेहमीयती, बेगैरती का दौर। ये दौर शुरू तो हो चुका है कई सदियों से। कई सदियों पहले हमारी हुकूमतें एक एक करके ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। यूरोपियन कॉलोनियलिज्म आया, छा गया पूरे आलम इस्लाम। तकरीबन 100 बरस पहले वो कॉलोनियल तख्त जो बिस्तर था वो लिपटा है, लेकिन उससे बड़ा तो कॉलोनियलिज्म आ गया। अब इक्तिसादी कॉलोनियलिज्म, तहजीबी कॉलोनियलिज्म, इल्मी कॉलोनियलिज्म, इक्तिसादियात में, तहजीब में, इल्म में आज जिल्लत, मस्कनत, ये जो 2 मरतबा बनी इसराइल के लिए आया है, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनत, किसी कौम में से हिम्मत खत्म कर दी, अंदरूनी ज़ौफ़। जैसे आप कहते हैं कि एक शख्स है हट्टा कट्टा है, लेकिन वो न्यूरोस्थीनिया का मरीज है, भाई आसामी मरीज है, उसके तो दम है ही नहीं। वो हाल आज इस उम्मत मुस्लिमा का है। हट्टी कट्टी तो इतनी है कि 1.5 अरब, लेकिन हैसियत वसाइल का वसाइल सैल, जैसे सैलाब के ऊपर झाड़ झकाड़ आ रहा होता है, जब सैलाब आता है आगे आगे, उस तरह की उसकी कैफियत। जिल्लत और मस्कनत का अजाब तो कई सदियों से चल रहा। अब जो अजाब आ रहा है वो फिजिकल अजाब, कत्ल और गारत अफगानिस्तान में हमारे निगाहों के सामने होता, इराक में हो रहा है, ईरान अब टारगेट है, शाम टारगेट है,
ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے، وہ پاکستان ہے۔ یہ جو ہے بڑے بڑے عذاب، بڑی بڑی جنگیں، تباہی، ہلاکت، بربادی، یہ ابھی آنے والی ہے۔ اس کے اعتبار سے خاص طور پر دو حصے میں کرتا ہوں امت مسلمہ کے، بلکہ تین حصے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے عرب اور غیر عرب۔ عرب جو ہے بہت پریویلیجڈ لوگ ہیں، ان میں سے حضور تھے، اس سے بڑی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ ہمیں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عربی زبان سیکھیں تو قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھیں، ورنہ زیادہ زیادہ ترجمہ پڑھ لیں گے، اور ترجمہ جو ہے انسپائر کر نہیں سکتا انسان۔ اب اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی کولونیلزم کا بستر ہٹا، عراق سے انگریز گئے، وہاں سے فرانسیسی چلے گئے، وہاں سے اطالوی چلے گئے وغیرہ، کسی نے اللہ کے دین کا رخ نہیں کیا، رخ کیا ہے تو یا ماسکو کا اور یا واشنگٹن کا۔ ان سے بڑا کرمنل اللہ کی نگاہوں میں کوئی نہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل۔ ان پر تو جو عذاب آنے والا ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر، میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا اس کو۔ یوں سمجھ لیجئے مبینہ طور پر جو ہولوکاسٹ پچھلی صدی میں سابقہ امت مسلمہ یہود پر آیا تھا، اس سے کئی گنا بڑا ہولوکاسٹ عالم عرب میں آنے والا۔ باقی جو غیر عرب مسلمان ہیں ان میں خاص حیثیت جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی ہے، اور ثانوی درجے میں بھارت کے مسلمان۔ انہوں نے ایک ملک تقسیم کرایا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی، لاکھوں انسان مرے، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے، کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ یہ اور کہیں نہیں ہوا، یہ جاوا سماٹرا میں نہیں ہوا، یہ کہیں اور نہیں ہوا، یہ ایران میں نہیں ہوا، یہ کہیں نہیں ہوا، یہ صرف اس میں بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزادی دلوا دی۔ پاکستان کچھ دو خطوں پر مشتمل تھا، کرو بھیا، جو ہم پہ گزری سو گزری، جو ہم پہ گزرے گی سو گزر جائے گی، چھوڑو جاؤ کرو۔ لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی، غداری کی، بے وفائی کی۔ اس کی دو سزائیں تو ہم پر آ چکی ہیں، ایک عمومی منافقت، اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77 کا مطالعہ کر لیجیے گا۔ آج پوری قوم منافق قوم الا ماشاءاللہ۔ ہمارا دستور منافقت کا پرندہ ہے۔ منافق کون ہوتا تھا؟ بظاہر قانونی طور پہ مسلمان، حقیقت میں کافر۔ ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہے، فلا تفاہ ہے، فلا تفاہ ہے، لیکن حقیقت میں کافر۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ بنگلہ دیش کا معاملہ بھی یہی ہے۔ بھارت کے مسلمان تھوڑے انڈائریکٹلی اس میں مجرم ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ اصل مجرم جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان۔ یہ ہے، اس میں جو ہے اس سے علاج کیا ہے، اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے۔ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، تب وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہوتا ہے۔ پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے، لیکن امت کا کوئی حصہ، کوئی سائزیبل ملک یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہو گئے۔ کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم، سب گنہگار۔ اس وقت ہم سب گنہگار، لیکن یہ کہ یہ 40 کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا، پاکستان، بھارت
اور بنگلہ دیش میں ہے، 30 کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں، 40 یہ، باقی اور ہیں مختلف متفرق 70 کروڑ، یہ تیسرے درجے میں۔ اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصبی تھا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر گواہی دو، یہ ہے اللہ کا دین، آؤ دیکھو، تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا، صورتحال ختم ہوگی۔ یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی ہے۔ اب آئیے پاکستان۔ میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم ہوا تھا۔ علامہ اقبال کا فکر، خاص طور پر سن 30 میں جو ان کا خطبہ الہٰباد، اس سے پہلے ان کی شاعری، کیا کہنے ہیں اس کے، جو سور پھونکا تھا۔ پھر قائد اعظم نے 1938 سے 47 تک جو راگ الاپا ہے، اسلام 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 اسلام، اس کے نتیجے میں 1946 کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو حیثیت حاصل ہوئی۔ یہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ تھی، اور یہ اللہ کا اصل میں معجزہ ہے۔ میں نے لکھی ہے کتاب استحکام پاکستان، پڑھیے اس کو۔ میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ظاہر ہوا کہ ہم نے کہا تھا اے اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے، تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں، خلافت راستہ کا نظام دنیا کو ایک دفعہ پھر دکھا دیں۔ میں نے اسی لیے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان میں قرآن کی پاکستان کے قیام کو معجزہ کہا، اور قائد اعظم کی شخصیت کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا، معجز نما شخصیت۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام ہوئی، وعدہ خلافی کی ہے۔ ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا، مغربی تہذیب و کلچر کے لیے دروازے کھول دیے۔ امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک اعلی کار، یہ پورے پاکستان کی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ صرف مشرف کی بات نہیں، پورے پاکستان کی تاریخ ہے۔ بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا، یہ منافقت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی، اور ایک بہت بڑا غار 1971 میں پاکستان کو نقد، لاکھوں افراد مارے گئے، 93,000 ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا کہ جس پر ہم نے کئی ہزار برس، کئی 800 برس ہوئے۔ پاکستان مشرقی پاکستان، پاکستان نہیں رہا، بنگلہ دیش میں۔ لیکن آج سے کچھ 20 سال پہلے جب پاکستان کی عمر 40 برس ہوا چاہتی تھی قمری حساب سے، میرے دل میں امید کا ایک چراغ روشن ہوا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، رجائیت، امید، اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے مجھ سے 40 برس ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں 40 برس کا عدد بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی، اس نے تو حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ اللہ نے سزا دی، اب یہ 40 برس تک یہی بھٹکتے پھریں گے صحرائے تیہ کے اندر، یتیہون فی الارض فإنها محرمة عليهم 40 سنة یتیہون فی الارض۔ لیکن 40 برس کے بعد ایک نئی نسل جو پیدا ہوئی، صحرا میں پلی بڑھی تھی، آزادی کی فضا میں سانس لے کر ابھری تھی، اس نے جنگ کی، یوشوا، حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون، اور پھر ان کا دور شروع، کامیابی کا۔ تو شاید 40 برس تک پاکستان کی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتا رہا ہے، شاید اللہ کرے، امید تھی۔ اس امید کا مظہر ہے میری کتاب استحکام پاکستان، کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ میں سے، میرا خون جگر ہے اس کے اندر۔
امید تھی کہ ہوگا، انقلاب یہاں آئے گا، اللہ کرے گا، لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تاروں کو اور بگڑ کے رہ گئے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے آتا۔ 92 میں میری کتاب آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تو پڑھیے خدا کے لیے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، اس میں میں نے پاکستان کے لیے لکھ دیا یا سنگیز کیفیت، 3 میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور عذاب ٹل جائے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آ رہے، بہرحال ایک ممکنہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکا لگے 1971 والا، اس کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا، جہاں محسوس کر کے لوگ جاتے ہیں، یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اور تیسرا میں نے لکھا ہے، آج بھی پڑھ لیجئے، 92 کی چھپی ہوئی کتاب، تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے، اپنی 1000 سالہ غلامی کا پورا انتقام، اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد، لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائے اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی۔ کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا، کروڑوں، پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر عظیم ترین مملکتیں پوری دنیا کے اندر ترکوں نے پائی، ترکان تیموری ہندوستان، ترکان صفوی ایران، اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے، اناطولیہ سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیائی حصہ صرف ان کے پاس تھا، پھر جو ان کا فتوحات ہوئی، یورپ کا تقریباً آدھا مشرقی یورپ ان کے تحت تھا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنگ کھانے سے، وہی جو قاتل تھے، سفاک تھے، پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتل کر کے اور ان کی گردنیں علیحدہ کر کے، ان گردنوں کو، سروں کو، سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جما کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب کیا۔ چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھے، آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی، تو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوتی۔ ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات، حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل و وجود کے بارے میں۔ 3 سال پہلے کی بات جو کہ تو پائی، اس میں کوئی فرق نہیں پائی، مانن پاکستان ختم ہو چکا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے۔ آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لیے پالک ہیں، اللہ اللہ خیر سے شروع سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ اب ہم نے کلائمیکس کو پہنچ چکی۔ بش صاحب کیا کر کے گئے، کشمیر بھول جاؤ، ذکر بھی نہیں، نہ انڈیا میں ذکر کیا نہیں آتا، ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے، بھارت سے معاہدہ ہوا، تم سے نہیں ہو سکتا، بھارت بہت بڑی چیز۔ آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس وقت، 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے، میرے ایک ہمنام اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک PWD کے، انہوں نے دعوت دی تھی، آؤ میں یہاں ہوں، سیر کرا، ڈھاکہ اور مختلف جگہ، چٹاگانگ، چوٹو گرام جسے کہتے ہیں، وہاں ایک ملاقات
نے اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے، وہیں کیا بات ہو گئی، پہنچی وہیں یہ خان جہاں کا خبیر تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا تھا. جملہ سنیے. India is a very great country and Pakistan is only a nuisance to it. انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا. بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے. بس آج یہ جملہ 100% آپ کی نگاہوں کے ساتھ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ نہ خرچ ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے. لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطق کی تقاضے نظر آتے ہیں، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل، حال میں نہیں کچھ. We have been cut to size. اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے. اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں. وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے. ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے. اب آپ شکنجے میں ہیں. وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے. کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون ہے؟ اس ماسٹرز وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے. اس نے کچھ باتیں یہاں آ کے کرنی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی. تو کرزئی آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں. یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ ہے. اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا. یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی، یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان. بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پاکستان میں اختیار بھی معجزہ تھا اور پھر کہا تھا معجزہ کچھ تھا، اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تاتاریوں کی تاریخ میں ہے جو دہرائی جا سکتی ہے. اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہو، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان. اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لے گی. اب آئیے آخری کلائمیکس. یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے. پاکستان جدھر جا رہا میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، ہم کو شکوہ نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ فرد کا ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت اور دوسری سب سے بڑی حقیقت آخرت. ایک فرد جو ہے
وہ اپنی عاقبت کیسے درست کرے؟ تاریخ کے دھانے کا رخ موڑنا تو میرے لیے یا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جب چاہے وہ گھاس کے تنکوں سے نہیں کروا سکتا۔ ابابیل کی چوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھیوں کو اور پورے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر سکتا، اس کی ہے قدرت ہے۔ لیکن انفرادی نجات، میں ہوں، میری قبر ہے، میرے سامنے ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے حصول کے لیے دو شرطیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان بھی قانونی ایمان نہیں جس کی بنا پر آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ قانونی طور پر تو سب مسلمان ہیں، کافر جو زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، چور ہے، مچکا ہے، ڈاکو ہے، سود کھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، مسلمان تو ہے۔ حقیقی ایمان، دل والا ایمان، نور قلب بن جائے، وہ ایمان دار ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، پھیلاؤ۔ جو میں نے عرض کیا، ویسے تو زندگی کے 40 سال تو میں نے اتوار کے درس کے بارے میں کہے تھے، میں تو یہ کام کر رہا ہوں 19 برس کی عمر سے، میڈیکل کالج کے طالب علم کی حیثیت سے درس قرآن۔ یہ ایمان حقیقی قرآن سے ملے گا۔ یہ ہماری تحریک کا، میرے کام کا، میری جد و جہد کا، زندگی کی جو بھی میری سعی اور مساعی ہے، اس کا ایک حصہ ہے قرآن۔ انجمن خطاب القرآن، حلقہ مطالعہ قرآن، قرآن اکیڈمیز، قرآن کالج، قرآنی تربیت گاہیں، قرآن کانفرنسیں، یہ نام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تازہ کیا۔ ایک وقت تھا کہ اس پورے شہر لاہور میں میرے سوا کوئی اور کام کر ہی نہیں رہا تھا، اب اللہ کا شکر ہے بہت سے ادارے ترجمہ قرآن کے کئی ادارے بنے ہوئے ہیں، اور 4-4 6-6 مہینے کے کورسز کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ الہدا خواتین کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ اگرچہ ان چیزوں کے اندر وہ انقلابی رنگ نہیں ہے، بہرحال ہے، اس نے کچھ تو پیدا ہوگا اس سے۔ بہرحال یہ 3 جو آپشنز میں نے 92 میں کہے تھے، آج بھی میری کتاب میں موجود ہے، پڑھ لیجیے۔ اور بدقسمتی ثم بدقسمتی ثم بدقسمتی، آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے ہیں۔ عمل صالح کا جو تصور ہمارا ہے، اس کے لیے لفظ ہے فرض، ویسے تو اس سے آگے ہے، نوافل ہے، مستحبات ہے، فرض اس پر نجات کا دار و مدار ہے۔ البتہ یہ فرض کیا ہے یہ سمجھ لیجیے، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا تصور ہمارا محدود ہو گیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض، کوئی کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے، کوئی نہ کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ کوتاہی ہے میری، میں نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے تو فرض ہے۔ ایک فرض جس کا تعلق قانونی اسلام سے نہیں ہے، حقیقی ایمان سے ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان کا لازمی تقاضا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یہ نہیں کریں گے تو نجات نہیں۔ ایمان کا تقاضا وہ ہے، حقیقی ایمان کا تقاضا وہ ہے۔ اسلام کے ارکان یہی ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ اسلام کے ارکان ہے۔ ایمان کا رکن اعظم، رکن رکین جہاد فی سبیل اللہ، اس کے 3 ہیں۔ پہلا جہاد نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، شیطان کے خلاف، تاکہ آپ واقعی اللہ کے بندے بن جائیں، اس کی اطاعت اور عبادت کا حق ادا کریں۔ یہ پہلا ہے۔ مکمل اطاعت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ باطل نظام آپ کے سر پر ہے۔ سود کو آپ ختم نہیں کر سکتے، فضا کے اندر موجود ہے جو میری سانس کے ساتھ میرے اندر جا رہا ہے۔ چور کا آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ انتظام قائم ہو۔ لہذا ہماری بندگی جو ہے، نہ بندگی میری بندگی ہے، ہماری بندگی جزوی ہے۔
لیکن جس حد تک بھی اللہ کے احکام پر آپ عمل پیرا ہو سکیں اور نہ کریں تو آپ مجرم، جس حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں عمل پیرا ہو جائے، اور جو کمی رہ جائے گی اس کا ایک کفارہ ہے جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا فرض یہ، اسی میں نماز آ گئی، روزے آ گئے، حج آ گئی، زکوٰۃ آ گئی، حرام خوری سے بچنا آ گیا، حلال پر اکتفا کرنا آ گیا، ساری چیزیں آ جائیں۔ دوسرا فرض ہے دعوت و تبلیغ۔ اب اسی کی دعوت دو، اسی کی طرف بلاؤ، اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق۔ جو انٹلیکچوئل ہے وہ انٹلیکچوئل کو دعوت دے، جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے وہ عام پڑھے لکھے آدمی کو دعوت، جو جاہل ہے وہ بھی دعوت دے، وہ لوگوں کے سامنے روئے، بھائیوں میں تو زندگی گنوا بیٹھا لیکن تمہارے اندر ابھی دم ہے، دین سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، سمجھو اور سمجھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کا ایمان نہیں۔ اس پر میرے دروس، اس پر پورا منتخب نصاب قرآن مجید کا، جس کے بارہا درس دیے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن سے کہا ہے میں نے، قرآن سے ثابت کیا، ایک ایک لفظ قرآن سے ثابت کیا، قرآن ہی سے بیان کیا۔ نمبر 3، اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو، یہ سب سے کٹھن، سب سے اونچی منزل ہے، اور یہی کفارہ ہوگا جو تمہاری اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر کمی ہے، قائم کرنے کی جد و جہد کرو گے، جان کھپاؤ گے، مال کھپاؤ گے، یہ کفارہ ہو جائے گا اس کا۔ جیسے آپ نے کوئی قسم کھائی تھی، توڑ دی تو کفارہ ہے، کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا تو کفارہ ہے، 60 روزہ متواتر کفارے ہیں۔ تو یہ جو میرے اندر سوکھ جا رہا ہے، اور یہ جو میں ویسے نظام میں رہ رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، جہاں اسلام غالب نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ کاش کہ میری یہ بات آپ کے دلوں کے نیچے اتر جائے، ورنہ بات وہی ہوگی کہ ہر کسے ظن شد، ظن خود شد یار من، بس درون من نجست اسرار من۔ یہ جد و جہد کبھی سوچئے تو صحیح تھا۔ مجھے باولے کتے نے کاٹا تھا، میں نے اپنی میڈیکل پریکٹس چھوڑی تھی، بھائی میں مولوی نہیں تھا کہ درس قرآن میں رکھا ہوں، یہ ایک تحریک تھی، اس کے مقاصد تھے، اس کا ذریعہ یہ تھا، قرآن کے ذریعے ایمان پیدا کرو تاکہ ایمان کے ذریعے سے جہاد پیدا ہو، اس کے لیے زندگی کھپائی۔ اب اس کی جو شرائط ہے اقامت دین کی جدوجہد کی، اس میں سے پہلی شرط جماعت۔ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا، خود اپنی اصلاح اکیلے ہو سکتی ہے، اگرچہ آپ کو ماحول اچھا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی، لیکن اکیلے بھی ہو سکتی ہے۔ دعوت، تبلیغ، تعلیم، یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح انفرادی طور پر 900 برس تک دعوت دیتے رہے، اور اس کے لیے ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں، انجمنیں قائم ہو سکتی ہیں، فاؤنڈیشنز قائم ہو سکتے ہیں، پبلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں، سم و بسر کے نظام قائم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادارے، انسٹیٹیوشنز، انجمنیں، ایسوسیشنز۔ لیکن اس تیسرے لیول پر آ کر جماعت، لا اسلام الا بالجماعت، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے۔ اس کی بنیاد بیعت، عورتوں کی بیعت قرآن مجید میں موجود ہے، مردوں کی بیعت کا ذکر ہے لیکن حدیث کے اندر اس کے الفاظ ہیں۔ جماعت، لا اسلام الا بالجماعت، انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد۔
یوں سمجھ لیجئے جس نے یہ سمجھ لیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اسے جاننا چاہیے کہ اس کے لیے التزام جماعت فرض ہے۔ میری سوچ یہ ہے، خدا کے لیے سمجھ لیجئے، علمی نکات اپنی جگہ ہے، قرآن مجید کی حکمتوں کی باریکیاں اپنی جگہ ہیں، ان کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا ایسنس کیا ہے، اس کا تھرسٹ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، وہ کس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے، کس چیز کو مرکز بناتا ہے، اس کو سمجھیے۔ اقامت دین کی جد و جہد فرض، اس کے لیے التزام جماعت فرض۔ اور دیکھیے فرض کے بارے میں جان لیجئے، ایک فرض کا تارک تمام فرائض کا تارک ہے۔ اگر ایک شخص کہتا نماز تو میں پڑھوں گا، 5 وقت پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، بھائی ختم، نماز بھی گئی، ابھی فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ صاحب استطاعت اگر حج نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا، فرض ہے، ادا کرو۔ زکات نہیں دیتا تو کیا اس کے خلاف جہاد کیا گیا، انہیں مرتد مانا گیا۔ تو ایک فرض کی جو ہے انکار یا اس کا ترک، وہ پورے دین کا ترک ہے۔ اس کا آرگینک ہول اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت، پھر اس کے لیے التزام جماعت کی فرضیت۔ البتہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 4 اوصاف دیکھیے اس جماعت کے اندر۔ نمبر 1، اس کا ڈکلیئرڈ گول اقامت دین، نظام کو بدلنا، اسلام کے پورے نظام کو قائم کرنا، یہ ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے، اعلانیہ مقصد اور ہدف۔ نمبر 2، اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے، وہ سمع و طاعت جس کی بیعت حضور نے لی تھی، سنو اور عمل کرو۔ حضور کے لیے وہ ایبسلیوٹلی تھی، جو حکم دے ماننا ہے، غلطی کا امکان ہی نہیں، نبی ہے، معصوم ہے۔ اب یہ ہوگا کہ سنو، اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانو۔ سمع و طاعت فی المعروف، لیکن ہوگی سمع و طاعت، listen and obey۔ There's not to reason high, there's but to do and die۔ فوج کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ سپاہی پوچھے افسر سے، جناب آپ یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ وہ فوج ہوگی، جو حکم دیا کرو، ڈو اینڈ ڈائی۔ یہ جماعت اس نظم کے ساتھ، اور اس نظم کے لیے بنیاد بیعت، دنیاوی تری تنظیمیں، ایسوسیشنز، پولیٹیکل آرگنائزیشنز، اب 4 آنے کی ممبری والی تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں، فلاحی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں، محض تبلیغی تنظیم کچھ اور ہوتی ہے۔ نہیں، یہ حزب اللہ کا کی بنیاد بیعت سمع و طاعت فی المعروف۔ تو میں بیان کر رہا تھا، نمبر 1، ڈکلیئرڈ گول اقامت دین، پورے دین کے پورے نظام کو قائم کرنا۔ نمبر 2، ڈسپلن، سمع و طاعت۔ نمبر 3، ان سے پوچھئے کہ آپ کی میتھوڈالوجی کیا ہے، کس طریقے سے آپ دین قائم کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کے ذریعے، ایجیٹیشن کے ذریعے، گوریلا وارفیئر کے ذریعے، فوج میں بغاوت کرانے کے ذریعے، کون سا راستہ ہے؟ اگر آپ کا راستہ حضور کی سیرت سے ماخوذ نہیں ہے تو منزل تک پہنچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، you will be lost۔ یہ کام تمام انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف حضور کے دست مبارک سے ہوا، صرف۔ اب بھی ہونا ہے، جس کی خبر میں آپ کو دے چکا ہوں، پوری دنیا پر ہونا ہے، کہیں سے شروع ہوگا پھر پوری دنیا تک پھیلے گا۔ یہ دی ہوئی خبریں ہیں محمد رسول اللہ کی، وہ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے، پوری کائنات گواہ ہے، نوع انسانی گواہ ہے۔ تو ہونا ہے، لیکن ہوگا اسی طریقے سے۔ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کا آغاز حضور اور خلافت راشدہ، اس کا اختتام پھر آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین اور خلافت کا نظام آئے گا۔
یہ اول ہے، وہ آخر ہے، درمیان میں جو کچھ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا آج کی گفتگو سے. لیکن جس طریقے سے، جس عمل سے، جس طریقہ کار سے وہ پہلے منزل سر ہوئی تھی اسی سے ہوگی. مانگے تانگے کے مستعار، ادھر سے مانگ لیا ادھر سے سیکھ لیا، ادھر سے لے لیا ادھر سے لے لیا، اس سے یہ کام نہیں ہوگا. چاہے خلوص کی انتہا ہو، خلوص اپنی جگہ ہے، خلوص کا اجر آخرت میں ملے گا. لیکن اگر طریق محمدی اور طریقہ کار اور منہج محمدی اگر اختیار نہیں کیا ہے تو کامیاب نہیں ہو گیا. اس کے لیے میری کتاب خدا کے لیے پڑھیے، منہج انقلاب نبوی، میرا صاحب صلوات والسلام، اور چھوٹی سی ایک کتاب بھی ہے، اس کا خلاصہ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. رسول انقلاب ایک ہی ہے تمام رسولوں میں، جن کے ہاتھوں انقلاب آیا پوری دنیا مانتی ہے، عظیم ترین انقلاب آیا. میں تو ایک جملہ نقل کیا کرتا ہوں برنارڈ شاہ کا، نے گاندھی کے بارے میں کہا تھا he is a saint among politicians. سیاست دانوں میں تو وہ لگتا ہے کوئی مہاتما ہے، کوئی روحانی آدمی ہے، سینٹ ہے، سادھو ہے. he is a saint among politicians and a politician among saints. ان کے اندر وہ پالیٹیشن ہے. تو میرا یہ جملہ ہے، میں اس درس کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، حضور کی شان شایاں یہ بات نہیں بنتی ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. He was a revolutionary amongst the prophets and a prophet among the revolutionaries. تاریخ انسانی میں جتنے انقلاب آئے ہیں اس سے سب سے بڑا انقلاب محمد نے بنایا ہے، اور تاریخ انسانی میں جتنے نبی اور رسول آئے ان میں سب سے بڑے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو منہج انقلاب نبوی. چوتھی چیز، جو بھی جماعت ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس کی قیادت کے قریب جا کر دیکھیے نہیں سونگیے. یہ سونگنا بھی میں کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو آپ ESP کہتے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. قریب جا کر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آیا ان قائدین کے اندر خلوص اور اخلاص ہے یا یہ دکانداری ہے. لیکن اس میں میں نے کہا قائدین کے پاس، اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب حضور کے پیچھے چلنے والوں میں بظاہر منافقین بھی تھے، مسلمان میں شمار ہوتے تھے، مسجد نبی میں نمازیں تو پڑھتے تھے، ان کا سردار پہلی صف میں ہوتا تھا اور کھڑے ہو کر تلقین کرتا تھا حضور کے خطبے سے پہلے کہ لوگوں غور سے سنو یہ اللہ کے رسول ہے، جبکہ وہ نہیں مانتا تھا اللہ کا رسول، جھوٹ تھا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ سور یہ چار چیزیں اگر کسی جماعت میں 33% پاس مارکس کی حد تک بھی نظر آ جائیں چاروں، اس جماعت میں شامل ہونا فرض. میں فرض کے لفظ کی تکرار کر رہا ہوں خدا کے لیے، with all emphasis at my command. جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میرا الوداعی خطاب ہے، میرا تحفہ ہے جو میں دے رہا ہوں. مختصر الفاظ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میری بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی، جو 2-2 ڈھائی گھنٹے کی تقریروں میں ایک ایک موضوع پر بات ہوئی ہے. میں نے آج سب کو جمع کیا. بہرحال اگر تو جماعت مل جائے تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھیے، اللہ کا فضل سمجھیے، اللہ کا کرم سمجھیے. یہ الفاظ میں نے 1954 کے آخر میں جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دیتے ہوئے لکھی تھی کہ میں جماعت اسلامی کے وجود کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ قافلہ چل رہا ہے جس میں میں شامل ہو کر اپنے دینی فرائض بشمول اقامت دین کی جدوجہد کے اس کی ادائیگی کر سکتا ہوں. نہ ہوتی تو خود کو جماعت بنانا آسان کام ہے. لیکن میں آخری بات کہہ دوں، فرض کیجئے کہ آپ ان چار چیزوں کے حوالے سے ساری جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیں،
جماعت اسلامی میں یہ خرابی، تنظیم اسلامی میں یہ خرابی، جے یو آئی میں یہ خرابی، جے یو پی میں یہ خرابی، تبلیغی جماعت میں یہ خرابی، فلاں میں یہ شارٹ کٹ، فلاں میں یہ تقسیم. تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کھڑے ہو، جماعت بنائیں. فرض کیجئے آپ کی طرف ایک آدمی آتا، کوئی بات نہیں، ایک اکیلا دو جماعت، ایک امام ایک مقتدی، جماعت کا آپ کو ثواب مل جائے گا. نبی بھی ایسے گزرے، ان کے ساتھ کوئی نہیں آیا، کوئی پرواہ نہیں. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع کرتے، لوگ آ جائیں. لیکن جماعت کے بعد اسلام نہیں، لا اسلام الا بالجماعت. اور بیعت کے لیے آیا، من مات فلیس فی عنقہ بیعۃ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا، اسلام کی موت نہیں مرا. اس اعتبار سے پھر آدمی خود کھڑا ہو. بہرحال یہ چیزیں ہیں ان کے لیے دمادم زن، دمادم زن، دمادم زن. بادشاہ درویشی درساز و دمادم زن. اب یہ کہ اگر آپ کی کوششوں کو کچھ کامیابی نظر آ رہی ہو، اللہ کا فضل سمجھیے. یہ آپ کی طاقت و صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. نہیں آئے کوئی پرواہ نہیں، قطعاً کوئی پرواہ نہیں، قطعاً کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ لگے رہے تو دنیا میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے، آپ کی عاقبت سنور جائے گی.